ہاسپٹل میں ہی شازم نے تانیہ سے نکاح کیا۔ نکاح کا ایجاب و قبول ہوا تو تانیہ نے بھی سکھ کا سانس لیا اور وہ محبت سے شازم کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی، شازم آئی لو یو سو مچ، مجھے ایک نئی زندگی دینے کے لیے۔ عظمیٰ بیگم نے بھی شازم کے سر پر پیار کیا اور کہنے لگی، میری بیٹی کی زندگی بچانے کے لیے میں تمہاری تہ دل سے مشکور ہوں شازم بیٹے۔ شازم جس کے چہرے پر صرف چپ تھی، اس کی دونوں شادیاں ایسے حالات میں ہوئی کہ اس کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں بچا۔ عفیفہ سے نکاح کے وقت اس کے سامنے اس کے باپ کے جڑے ہوئے ہاتھ تھے، اور جب آج اس کی محبت اس کی ہونے جا رہی تھی تب بھی اسے خوشی سے زیادہ بے چینی ہو رہی تھی۔ اس نے تو سوچا تھا وہ اپنی شادی بڑی دھوم دھام سے تانیہ کے ساتھ کرے گا، مگر پھر عفیفہ کا اس کی زندگی میں آ جانا، اور پھر عفیفہ کا زندگی میں نہیں بلکہ شازم کے دل میں بھی اپنا مقام بنا چکی تھی۔ وہ اب ایک ساتھ دو دو رشتوں کو نبھانا، وہ سب کچھ سوچ کے دل ہی دل میں پریشان ہو رہا تھا۔ خیر، ہاسپٹل سے چھٹی ملی تو وہ تانیہ کو لے کر تانیہ کے گھر پر پہنچا۔ تقریباً رات کے 11 بجنے والے ہو گئے تھے۔ جب وہ تانیہ کے پاس ہی موجود، اس نے اپنا موبائل آف کیا ہوا تھا تاکہ کسی سے کسی قسم کی کوئی بات ہی نہ ہو۔ جیسے ہی موبائل آن کیا تو اس پر فیملی میں سب لوگوں کے میسیجز اور کالز تھے۔ عفیفہ کی اتنی کالز، اس کے والد کی بھی۔ جب شازم کا احساس ہوا کہ اس نے فون آف کر کے کتنی بڑی غلطی کی، مگر وہ بھی کیا کرتا، ان سب سچویشن میں پھنس کے رہ گیا تھا اکیلا۔ اسی وقت وجاہت حسین کی پھر سے کال آئی۔ شازم نے کال ریسیو کی۔ کہنے لگے، برخوردار کہاں ہو تم؟ جانتے ہو ہماری جان نکلنے والی ہوئی ہے یہاں پر، تم ہمیشہ ڈیوٹی سے جلدی گھر آتے ہو اور آج اتنے لیٹ، اوپر سے تمہارا نمبر بھی بند ہے۔ ہم نے تمہارے قریبی دوستوں کو کال کر کے پوچھا مگر کسی سے کوئی پتہ نہیں چلا، کہاں ہو تم اور کہاں ہو اس وقت تم؟ شازم نے ایک ٹھنڈی سی آہ بھری کہ لگا، بابا ایک دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، میں اس کے ساتھ ہاسپٹل میں تھا، موبائل میرا آف تھا، آئی ایم سو سوری، آپ سب کو پریشان کیا۔ میں انفارم کرنا چاہ رہا تھا مگر سچویشن ایسی تھی کہ میں کچھ بھی نہیں بتا پایا۔ ابھی بھی اسی کے پاس ہی ہوں۔ وجاہت صاحب بولے، کس ہاسپٹل میں ہو؟ میں بھی آؤں، ہیلپ چاہیے تو؟ بولے، نہیں بابا، آپ گھر پہ رکیں اور بتا دیجئے ماما کو بھی، شاید میں ابھی تھوڑا سا اور لیٹ ہو جاؤں، بس آپ لوگ دعا کیجیے گا۔ وجاہت صاحب نے بھی سکون محسوس کیا۔ بولے، چلو اپنا خیال رکھنا، مگر پلیز اپنا موبائل آف مت کیا کرو، ہماری جان نکل جاتی ہے۔ شازم بولا، ریلیکس بابا، ریلیکس، آئی ایم فائن۔ شازم کال بند کرتے ہوئے تانیہ کے ہاتھوں کو اپنے ہونٹوں سے لگاتا کہنے لگا، تانیہ، جو بھی ہوا جیسے بھی ہوا، میں تم سے بھاگ نہیں رہا تھا، مگر یہ جو تم نے حرکت کی ہے نا، سچ میں بہت پریشان ہو گیا۔ تانیہ مشکل سے اٹھ کر بیٹھنے لگی۔ جب شازم نے خود آگے بڑھ کر اس کے سر کے پیچھے تکیہ لگایا، اسے ٹیک لگا کر بٹھایا، کہنے لگی، معاف کر دو شازم، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری سانس رکنے لگی۔ میں جب بھی یہ سوچتی تھی نا کہ تم اس کے قریب ہوگے تو میرا دل دھڑکنا بند ہو جاتا تھا۔ یہ سب میرے بس میں نہیں تھا، اور سچ میں نے تمہیں ایموشنل بلیک میل کرنے کے لیے یہ سب نہیں کیا۔ ایسا ہوتا تو میں تم سے کانٹیکٹ کر کے یہ سب کرتی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی جان ختم کروں اور تم ہمیشہ اپنی زندگی میں خوش رہو، مگر شاید میں ڈھیٹ ہوں جو مری نہیں اور بچ گئی۔ شازم دانت بینچتے ہوئے بولا، اگین یہ لفظ استعمال کیا نا تو پھر میں سچ میں اٹھ کے یہاں سے چلا جاؤں گا اور کبھی لوٹ کر تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ اس نے آگے بڑھ کر تانیہ کو اپنے سینے سے لگا لیا، کہنے لگا، 7 سال سے ہمارا ریلیشن ہے اور مجھے کبھی تمہاری طرف سے اتنی انسیکیورٹی فیل نہیں ہوئی جتنا تم نے اب یہ پاگل پن والی حرکت کی۔ میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاتا اگر تمہیں کچھ ہو جاتا۔ اور تانیہ، تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ تم اپنی جان لے لو گی اور میں اپنی زندگی میں خوشی سے آگے بڑھتا جاؤں گا؟ اگر عفیفہ میری بیوی بن گئی ہے نا تو وہ یتیم تھی، بے سہارا تھی، بارات لوٹ جانا ایک لڑکی کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور میرے والدین نے ہمیشہ اپنی بیٹیوں کی طرح مانا ہے۔ میں اس وقت کیا کرتا بتاؤ تم؟ اور پھر جب وہ میرے نکاح میں آ گئی تو پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی میں نافرمانی کیسے کر سکتا ہوں؟ مجھے اسے اس کے حق دینے میں، اور اب تم بھی میری بیوی ہو، اس لیے میں دونوں کو ایک ساتھ
پورے حقوق کے ساتھ لے کر چلوں گا۔ میں کسی قسم کی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر سکتا۔ تانیہ بولی کیا تم اسے چھوڑو گے نہیں؟ وہ بولا ہرگز بھی نہیں، نہ میں تمہارا دل توڑ کے اس کے ساتھ خوش رہ سکتا ہوں، نہ اس معصوم کی دنیا اجاڑ کر میں تمہارے ساتھ سیٹسفائیڈ رہ سکوں گا۔ ہمیں سب کے احساسات کو لے کر چلنا پڑتا ہے۔ تانیہ خاموش رہی اور بولی مطلب میں اب ساری زندگی تمہیں شیئر کروں گی؟ وہ تانیہ کے سر کو سہلاتا رہا کہ لگا زندگی میں بہت کچھ انچاہا ہو جاتا ہے اور سب کچھ ہماری مرضی سے ہو ایسا ہو نہیں سکتا۔ ایک مرضی ہماری ہوتی ہے اور ایک ہمارے اللہ کی۔ ہوتا وہی ہے جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے، اور ہمیں بس اپنے رب کی مرضی کے آگے سر جھکانا پڑتا ہے۔ اگر ہم نہیں جھکائیں گے تو ہماری زندگیاں خسارے میں چلی جائیں گی۔ پوری رات وہ تانیہ کے پاس ہی رہا۔ رات کا 1 بج رہا تھا جب عفیفہ کی کال شاذم کے موبائل پر آئی۔ شاذم اس وقت جاگ رہا تھا اور تانیہ کا سر شاذم کی گود میں تھا۔ شاذم کال ریسیو کر کے کہنے لگا عفیفہ تم ابھی تک کیوں جاگ رہی ہو؟ بولی آپ کا انتظار کر رہی تھی، کہاں ہیں آپ؟ اور آپ نے ایک کال بیک تک نہیں کی۔ کتنی کالز اور میسیجز میں نے آپ کو کیے؟ شاذم غصے سے بولا۔ کہنے لگا مر نہیں گیا تھا کہیں، آ جاؤں گا صبح کو، اور اتنی کالز نہ کرو، میں نے بابا کو بتا دیا تھا کہ میں ایک ایمرجنسی میں ہوں، صبح گھر پہنچوں گا، اس لیے اتنی روڈلی بات کی۔ شاید وہ ابھی سچویشن کو ہینڈل نہیں کر پا رہا تھا۔ کال بند کرتے عفیفہ رونے لگی، سوچنے لگی صبح تک شاذم میرے ساتھ اتنے خوش تھے اور اب اچانک سے کیا ہو گیا۔ ایک پل کے لیے اسے تانیہ کا خیال آیا، کہیں شاذم اس کے پاس تو نہیں۔ اس کی رات تو جیسے کانٹوں پر گزری ہو۔ ساری رات وہ جاگتی رہی اور انہی خیالوں میں کہ اگر شاذم اس لڑکی کے پاس پھر سے چلا گیا تو وہ کیا کرے گی۔ شاید تانیہ کی محبت سے زیادہ گہری اب عفیفہ کی محبت میں اثر و رسوخ تھا، لیکن جو بھی تھا، جب شاذم کی دوسری شادی کا راز آشکار ہونا تھا تو بہت ساری زندگیاں بدل جانی تھی۔ صبح ہوئی، شاذم فریش ہوتا تانیہ سے کہنے لگا تانیہ اب میں جاؤں، گھر سے اتنی کالز آ رہی ہیں۔ تانیہ کا گھر اور شاذم کے گھر میں فاصلہ تقریباً 2 گھنٹے کا تھا۔ 2 گھنٹے کی ڈرائیونگ کرنی پڑتی تھی۔ تانیہ مسکرائی اور کہنے لگی مگر شاذم میں تم سے دور نہیں رہ سکتی، کچھ ایسا کرو میں اور تم، بس ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں اور کوئی نہیں۔ شاذم نے اس کے چہرے پر کس کی اور بولا اوکے میں کوشش کرتا ہوں۔ بولی کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم یہاں سے چلے جائیں، کچھ وقت ہم ساتھ گزاریں؟ بولا کہا نا کچھ سوچتا ہوں، اور تم اب اپنا بہت خیال رکھو گی۔ اس طرح کی کوئی حرکت کی تو پھر میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم اس پر میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ شاذم کے منہ سے اتنی بڑی بات سن کر تانیہ بولی آئی ایم سو سوری پلیز شاذم۔ وہ اسے نصیحتیں کرتا کمرے سے نکلا اور سیڑھیاں اترا تو عظمیٰ بیگم کہنے لگی شاذم بیٹے ناشتہ کرو، ریڈی ہے؟ بولا نہیں آنٹی ابھی میں بہت جلدی میں ہوں، اور آپ پلیز تانیہ کا خیال رکھیے گا۔ وہ بہت جلدی میں نکلا اور سیدھا ڈیوٹی پر پہنچا۔ جب اسے ڈیوٹی پر پھر گھر سے کال آئی، کہنے لگا بابا میں ہاسپٹل سے اب سیدھا ڈیوٹی پر ہوں، شام میں ملاقات ہوتی ہے۔ وہ پوچھنے لگے تمہارے دوست کی طبیعت؟ بولا جی بہتر ہے، اب اس کی فیملی اس کے پاس ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ ڈیوٹی سے تو میں کسی طرح بھی چھٹی نہیں کر سکتا، اس لیے۔ وجاہت صاحب بولے عفیفہ کافی پریشان تھی اور وہ تو رو رہی تھی رات سے کہ شاذم پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ شاذم بیٹے تم خوش تو ہو نا عفیفہ کے ساتھ؟ بولا جی بابا کس طرح کی باتیں کرنے لگے ہیں، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بس ایک پریشانی ایمرجنسی تھی جس کی وجہ سے مجھے وہاں رکنا پڑا، اور عفیفہ تو پاگل ہے، آپ اس کی وجہ سے پریشان نہ ہو۔ وہ اپنے بابا کو اللہ حافظ کہتا کال بند کرتے اس نے فوری سے عفیفہ کو کال کی۔ عفیفہ جس کی رونے کی وجہ سے آواز بھاری سی ہوئی تھی بولا کیا ہوا؟ میں نے تمہیں رات کو بھی بتایا تھا نا، اور سوری میں نے اس وقت روڈ بات کی، میں بہت پریشان تھا، میرا دوست ایمرجنسی میں تھا، اور اوپر سے تمہاری اس طرح کی باتیں۔ بولی مگر شاذم میں ڈرتی ہوں آپ کو کھونے سے۔ کہنے لگا کہیں نہیں جا رہا میں تمہیں چھوڑ کے، اور نہ کبھی چھوڑوں گا، سنا؟ اور ابھی میں ڈیوٹی پر آیا ہوں، ساری رات کا جاگا ہوا، شام کو گھر پہنچوں گا۔ بابا بتا رہے تھے کہ تم نے رو رو کے اپنا حال برا کیا ہو، پاگلوں والی حرکتیں مت کیا کرو، بڑی ہو جاؤ اب پلیز، جلدی سے مسکراؤ۔ اور کھانا کھایا تم نے؟ عفیفہ خاموش رہی۔
بولا اچھے بچوں کی طرح جلدی سے جا کے کھانا کھا لو، ورنہ پھر یہ مت کہنا کہ شاذم مجھ پر غصہ کرتے ہیں اور پھر مجھے ان کے غصے سے ڈر لگتا ہے۔ عفیفہ کے چہرے کو ہلکی سی مسکراہٹ نے چھوا تو بولا گڈ گرل، اور میں آ رہا ہوں شام کو گھر، تیار رہنا، اچھے سے خبر لوں گا تمہاری، چھوڑوں گا نہیں تمہیں۔ عفیفہ اب سچ میں مسکرا رہی تھی اور بولی اوکے۔ شام کو شاذم گھر کے لیے نکلا۔ راستے سے پھر سے تانیہ کی کال آئی اور تانیہ نے اپنی طبیعت خراب ہونے کا بتایا۔ بولی جو بھی کھا رہی ہوں مجھے الٹی ہو رہی ہے۔ بولا تو ایک کام کرو، اور پڑی ہے تمہارے پاس نیند کی ٹیبلٹس، اٹھا کے وہ بھی کھا لو اور تھوڑی سی مجھے بھی دے دینا، میں بھی کھا لوں۔ تانیہ بولی پلیز شاذم، ہو گئی نا غلطی، اب معاف کر دو، کیا ہوا ہے، تم نہیں آ سکتے اس وقت؟ بولا گھر کے لیے نکلا اور کل سے بہانے بنا بنا کے تھک گیا ہوں، ابھی گھر کے لیے نکل رہا تھا اور راستے میں تمہاری کال آ گئی۔ بولی ماما کی طبیعت خراب ہے، وہ بلڈ پریشر کی دوا لے کر لیٹی ہوئی ہیں اور اوپر سے میری بھی۔ بولا ٹھیک ہے تم ریڈی رہو، میں آ رہا ہوں، چلتے ہیں ڈاکٹر کے پاس۔ شاذم وہی راستے سے تانیہ کی طرف لوٹ گیا۔ وہ اس سے اس حالت میں اکیلا بھی تو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ تانیہ کو لے کر ہاسپٹل جانے لگا۔ تانیہ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی کہنے لگی شاذم پلیز ہم یہ شہر چھوڑ کر کہیں چلے جائیں، تم کہو میرا تبادلہ ہو گیا اور ہم وہیں سیٹل ہو جائیں گے، کبھی کبھار تم گھر کے لیے آتے رہنا۔ شاذم نے خاموش نظر سے تانیہ کو دیکھا کہ وہ اتنا خود غرض کیسے ہو سکتا ہے، عفیفہ کے بھی تو حقوق تھے اس پر، مگر خیر اسے ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانے کے لیے لے گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ان کا کل سٹمک واش ہوا تھا، جس کی وجہ سے ابھی یہ کسی قسم کی کوئی ہیوی فوڈ نہ کھائیں، ہلکی پھلکی غذا کھائیں جو انہیں ہضم ہوگی، ساتھ میں یہ میڈیسنز وغیرہ ریگولر لیتی رہیں، اور نیکسٹ ٹائم اس طرح کی کوئی بھی یہ بچگانہ حرکت نہ کرے ورنہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ شاذم تانیہ کے قریب ہو کر بولا سن لیا؟ بولی جی۔ بولا اور اب تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، بس اپنا خیال رکھو گی۔ تانیہ شاذم کے پاس ہو کر بولی اور آپ کے ساتھ ہمیشہ خوش رہوں گی۔ شاذم تانیہ کو وہاں سے لے کر نکلا، اسے اس کے گھر چھوڑنے گیا۔ جیسے ہی تانیہ کو اس نے بیڈ پر لٹایا، کہنے لگا تم آرام کرو میں نکلوں۔ تانیہ نے شاذم کا ہاتھ پکڑ لیا، بولی شاذم مت جاؤ۔ تانیہ کی آنکھیں خمار آلود سی ہوئیں اور وہ اٹھ کر شاذم کے سینے سے لگی۔ بولی شاذم بہت تڑپ لیا تمہیں پانے کے لیے، آج نہیں جانے دوں گی۔ تانیہ شاذم کو اپنی اداؤں میں مدہوش کرنے لگی اور وہ بھی اس کی باہوں میں سکون محسوس کرتا۔ تانیہ کو اپنی باہوں میں برتا اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتے کہنے لگا کیا ہی اچھا ہوتا اگر صرف تم ہی ہوتی میری زندگی میں، مجھے کسی قسم کا کوئی دکھ یا پچھتاوا نہ ہوتا۔ وہ بولی اب آ گئی ہو نا تمہاری زندگی میں، کہیں نہیں جاؤں گی، صرف سکون دوں گی تمہیں۔ وہ شاذم کا لمس محسوس کرتی خود سے شاذم کے لبوں پر جھکتی بولی آج نہیں جانے دوں گی۔ کمرے کی مدھم روشنی میں وہ ایک دوسرے کے لمس میں گم، ہر طرح کے خدشات سے آزاد ہو کر ایک دوسرے میں کھو گئے۔ تانیہ بھی شاذم کو پا کر سکون محسوس کر رہی تھی۔ رات کے 12 بجنے والے تھے جب شاذم کے نمبر پر عفیفہ کی کال آئی اور وہ بولی شاذم کدھر ہیں آپ؟ سچ بتائیں۔ بولا تھانے میں ہوں۔ بولی میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، دوسری رات ہو گئی آپ کو گھر سے باہر، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ شاذم کہنے لگا ایمرجنسی کیس تھا جس میں الجھا ہوا ہوں، جیسے فری ہوتا ہوں گھر کے لیے نکل آؤں گا، اور کل چھٹی ہے تو سارا دن گھر پہ ہی رہوں گا۔ تانیہ شاذم کے چہرے کو چوم رہی تھی۔ اس نے تانیہ کو تھوڑا سا پیچھے کیا۔ تانیہ کی سسکی سی نکلی جو عفیفہ کے کانوں میں پڑی۔ عفیفہ تڑپ کر بولی شاذم آپ کہاں ہیں؟ کہنے لگا بتایا تو ہے، کیوں دماغ خراب کر رہی ہو؟ ایک میں ادھر پریشان ہوں اور دوسرا اوپر سے تمہارے سوال جواب، تمہاری انویسٹیگیشن ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ بچہ نہیں ہوں، آ جاؤں گا گھر۔ عفیفہ کو دال میں کچھ کالا محسوس ہونے لگا کہ ہو نہ ہو کوئی بڑی بات ضرور ہے جو شاذم سب سے چھپا رہے، ورنہ آج تک ایسا ہوا ہی نہیں کہ یوں مسلسل 2 دن 2 راتیں گھر سے باہر رہے۔ تانیہ کے لیے یہ برداشت کرنا بالکل ناممکن سا تھا کہ وہ ساری زندگی شاذم کو شیئر کرے۔ شاذم جو تانیہ سے کہنے لگا تانیہ مجھے اب گھر جانا چاہیے کیونکہ اس سے زیادہ میں اور بہانے نہیں بنا سکتا، یقیناً سب لوگ بہت پریشان ہیں۔ تانیہ اداس سا منہ بناتے شاذم کے ساتھ لگی، کہنے لگی پلیز جلدی واپس آنا، میں نہیں رہ سکتی تمہارے بغیر۔
وہ اسے ساتھ لگائے کہنے لگا، اپنی صحت کا خیال رکھنا، اور اب مجھے تمہاری طرف سے کسی قسم کی کوئی شکایت لاپرواہی نہ ملے۔ وہ فی الحال تو مسکرا دی، مگر اس کے دل کی کیفیت ایسی تھی کہ وہ کبھی شاذم کو اپنے پاس سے جانے ہی نہ دے۔ جیسے وہ گھر سے نکل گیا، تانیہ خود غرض ہوتے سوچنے لگی کہ میں ایسا کیا کروں جس سے شاذم صرف میرا رہے، وہ عفیفہ کے قریب ہی نہ جائے۔ انہی سوچوں میں گم وہ تکیے پر اوندھے منہ لیٹی ہوئی ان حسین لمحات کو یاد کرنے لگی جو بیتی ہوئی رات میں اس نے شاذم کے باہوں میں گزارے، اور یہ سوچتے ہوئے اسے کچھ حد تک سکون ہوا کہ چلو جیسے بھی حالات تھے، شاذم نے اسے اپنا تو لیا، اپنا نام تو دیا، ایک نہ ایک دن دنیا کے سامنے بھی وہ اس رشتے کو نام دے دے گا۔ اپنے گھر کے مین ڈور کی چابی شاذم کے پاس تھی۔ رات کے 2:30 بجے وہ گھر پہنچا۔ سب لوگ سکون کی نیند سو رہے تھے۔ گھر میں سناٹا سا تھا۔ وہ بڑے آرام سے دروازہ کھولتے ہوئے گھر میں انٹر ہوا، سیدھا اپنے کمرے کی جانب گیا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے عفیفہ، جو ویسے ہی جوتا پہنے صوفے پر بیٹھی ٹیک لگائے وہیں پر سو رہی تھی۔ ایک پل کے لیے اسے تھوڑا عجیب سا محسوس ہوا، اور اسے یہ گلٹ بھی محسوس ہونے لگا کہ شاید وہ اس کا انتظار کرتے کرتے ادھر ہی سو گئی۔ شاذم آگے بڑھا۔ اس نے بڑے آرام سے عفیفہ کے پاؤں کو اپنے گھٹنے پر رکھا، اس کے سینڈل کی اسٹرپ کھولی، اس کا جوتا اتارا، پھر اس کے پاؤں سیدھے کر کے صوفے پر رکھ کے ایک پل کے لیے وہ اس کے پاس وہیں بیٹھا، اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ عفیفہ کے چہرے پر پھیلی معصومیت اور اس کی آنکھیں جو سرخ ہو رہی تھی، شاید وہ بہت روئی ہوگی۔ وہ عفیفہ کو دیکھنے اپنے خیالوں میں گم تھا اور سوچ رہا تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ حقیقت سب کو پتہ چلے گی۔ کیا عفیفہ اس بات کو قبول کر پائے گی؟ پھر اپنے آپ کو ہی تسلی دیتا بولا، میں نے کون سا اس سے کوئی بات چھپائی ہے؟ میں تو پہلے دن ہی عفیفہ کو بتا چکا تھا کہ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں۔ اس کے باوجود بھی میں نے عفیفہ کے ساتھ محبت بھرے رشتے کا آغاز کیا، پھر اسے مجھ سے کیوں اعتراض ہوگا؟ خیر، وہ خود کلامی کرتا اپنے دماغ سے ہر وسوسے کو جھٹکتا عفیفہ کو گود میں اٹھا کر بیڈ پر لٹانے لگا۔ اس نے جیسے ہی ایک جھٹکے میں عفیفہ کو گود میں اٹھایا، عفیفہ کی آنکھ کھلی اور وہ ہڑبڑاہٹ میں شاذم کی طرف دیکھ کر بولی، آپ کب آئے؟ مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ کہنے لگا، آئی ایم سو سوری، مگر تم وہاں پر کیوں بیٹھے ہی سو گئے؟ کہنے لگی، نہیں سو تو نہیں رہی تھی، میں تو بس آپ کی انتظار کر رہی تھی، خود ہی آنکھ لگ گئی ہوگی۔ بولا، جب میں نے بتایا تھا کہ میں کہیں ایمرجنسی میں ہوں، پھر کیوں انتظار کر رہی تھی؟ بولی، مگر میرا دل نہیں سنبھل رہا تھا آپ کے بغیر، اب عادت ہو گئی ہے۔ وہ اسے بیڈ پر لٹاتا اس کے اوپر جھکا، کہنے لگا، عادت یا محبت؟ عفیفہ شرمیلی سی مسکراہٹ سجائے بولی، جی محبت ہو گئی آپ سے۔ بولا، تو اس محبت میں میرے لیے کیا کر سکتی ہو؟ کہنے لگی، کیا مطلب کیا کر سکتی ہوں؟ عفیفہ بولی، وہ سب تو وقت آنے پر پتہ چل جائے گا، مگر آپ مجھے بتائیں آپ کہاں تھے؟ پلیز شاذم سچ بولیے گا، میرے دل میں بہت سے وسوسے ہیں۔ شاذم اس کے سامنے بیٹھ گیا، کہنے لگا، کیسے خدشے؟ بولی، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ آپ اس تانیہ کے پاس تھے۔ شاذم کچھ دیر خاموش رہا اور بولا، دیکھو عفیفہ، میں نے تم سے پہلے دن سے جھوٹ نہیں بولا۔ میں چاہتا تو اپنا اور تانیہ کا ریلیشن تم سے چھپا سکتا تھا، مگر میں نے تم سے کسی ٹاپک پہ کوئی بات نہیں چھپائی۔ عفیفہ کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے، وہ سنجیدہ سی ہوئی، شاذم کو دیکھنے لگی، بولی، تو پھر آپ کو میری قسم ہے آپ اب بھی سچ ہی بولیں گے؟ آپ کہاں تھے؟ میں جانتی ہوں کوئی دوست نہیں تھا اور نہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، کیونکہ اگر ایسا کچھ ہوتا تو اس کی فیملی اس کے پاس ہوتی، نہ کہ آپ ہوتے۔ وہ عفیفہ کی طرف دیکھ کر بولا، پولیس والے کی بیوی ہو، انویسٹیگیشن بھی پولیس والے کی طرح ہی کر رہی ہو؟ عفیفہ شاذم کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیے بولی، پلیز بات کو ٹالیے مت شاذم، جو بات ہے مجھے وہ بتائیں، میں کسی دھوکے یا اندھیرے میں نہیں رہنا چاہتی، اور نہ ہی میں چاہتی ہوں آپ کی زندگی مشکل بنے۔ آپ سب سے چھپاتے پھریں، جو بات ہے آپ مجھے سچ بتائیں۔ شاذم کہنے لگا، تو مجھ سے وعدہ کرو، سچ کو سن کے ایکسیپٹ بھی کرو گی؟ عفیفہ کا چہرہ زرد پڑنے لگا، بولی، میرا دل بند ہو جائے گا، اس سے پہلے ہی مجھے سب کچھ بتا دیجیے، مجھے یہ تجسس مار ڈالے گا شاذم۔ عفیفہ کی بے چینی دیکھ کر شاذم کو اب ڈر لگنے لگا،
کہ کہیں اس کا سچ بتانا عفیفہ کو کوئی صدمہ نہ دے جائے۔ بولا کل میں ڈیوٹی پہ تھا جب مجھے تانیہ کی والدہ کی کال آئی تھی، اور تمہاری قسم عفیفہ، جب سے ہماری شادی ہوئی تھی میں نے خود سے اس سے کانٹیکٹ کم کر دیا تھا کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا ہم اپنی لائف میں آگے بڑھتے جائیں گے، اور ماضی سے نکلنا آسان نہیں ہوتا، مگر انسان کوشش کرے تو سب کچھ ممکن ہے۔ اور مجھے یہی لگا تھا تانیہ بھی میری شادی کا سننے کے بعد وہ اپنی لائف میں آگے بڑھ جائے گی۔ پھر کچھ دیر شاذم کے ہونٹوں پر خاموشی چھائی۔ عفیفہ ہمارے تجسس کے شاذم کے قریب ہوئی اور بولی، پلیز شاذم، ایک ہی سانس میں ساری بات بتا دیجیے۔ میں نے یہ 2 دن اور 2 راتیں کیسے گزاری ہیں یہ میں ہی جانتی ہوں، پلیز۔ وہ عفیفہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے اس کے ماتھے پر چوم کر بولا، تم میری بیوی ہو اور ہمیشہ رہو گی۔ جو میں تمہیں بتانے والا ہوں اس سب کے بعد تمہاری اور میری زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ہم لوگوں نے جیسے رشتہ شروع کیا اسی طرح نبھائیں گے۔ بولا تانیہ کی والدہ نے مجھے بتایا کہ تانیہ نے خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ پہلے مجھے وہ سب کچھ جھوٹ لگا، لیکن جب میں ہاسپٹل پہنچا تو تانیہ کی حالت کافی کریٹیکل سی تھی۔ وہ ICU میں تھی۔ اس نے نیند کی کافی ہیوی ڈوز لے لی تھی، جس کی وجہ سے اس کا بچنا ناممکن لگ رہا تھا۔ بس ڈاکٹرز کی کوشش اور اللہ کا معجزہ ہوا کہ اس کی جان بچ گئی۔ عفیفہ، اگر وہ میری وجہ سے مر جاتی تو میں ساری زندگی اس گلٹ سے ہی نہ نکل پاتا، اور اس وقت سچویشن ایسی تھی میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا۔ بولی، تو آپ نے مجھے فون پہ جھوٹ کیوں بتایا؟ کیا لگا تو اور کیا کرتا؟ تمہیں یہ کہتا کہ میں تانیہ کے پاس بیٹھ کر فون کر رہا ہوں۔ فون پر بتانے میں بڑا فرق ہوتا ہے، اور میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ تمہیں گھر آتے ہی ہر بات سچ سچ بتا دوں گا۔ میں اپنی زندگی کو یا تمہاری زندگی کو کسی دھوکے میں نہیں گزارنا چاہتا، اور تم اب میرے دل میں رہتی ہو۔ شاید مجھے بھی تم سے محبت ہو گئی ہے، تمہاری پاکیزگی سے، تمہاری معصومیت سے۔ تم بہت اچھے دل کی ہو، اور جس طرح تم نے مجھے محبت دی ہے میں تمہارا مشکور ہوں۔ مگر عفیفہ، مجھے معاف کر دینا، میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ ڈاکٹرز اپنی طرف سے جواب دے چکے تھے کہ اگر تانیہ مینٹلی طور پر سیٹسفائڈ نہ ہوئی تو اس کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد ڈاکٹرز بھی اس کی جان نہ بچا سکتے۔ تانیہ کی والدہ، جن کا اس دنیا میں تانیہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، وہ میرے پاؤں پر پڑ گئی کہ میں تانیہ کو اپنا لوں۔ عفیفہ، میں نے بہت کوشش کی کہ میں اس ٹائم کو ٹال مٹول کر دوں تاکہ تانیہ کی طبیعت سنبھل جائے۔ بعد میں اس سے بیٹھ کے اس ٹاپک پہ بات کر لوں گا، مگر حالات ایسے ہو گئے کہ مجھے کچھ بھی سوچنے سمجھنے کا موقع نہ ملا، اور وہیں ہاسپٹل میں ہی مجھے تانیہ سے نکاح کرنا پڑا۔ تانیہ سے نکاح کے الفاظ شاذم کے منہ سے سن کر عفیفہ ایسے کرنٹ کھا کے شاذم سے اپنے ہاتھ چھڑاتے پیچھے کوئی بولی، شاذم، کیا آپ سچ کہہ رہے؟ کیا آپ یہ ساری باتیں اپنے ہوش و حواس میں کر رہے ہیں نا؟ شاذم آگے بڑھا، عفیفہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا، اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ کہنے لگا، میں تم سے جھوٹ کیوں بولوں گا؟ اور دیکھو، اگر میں چاہتا تو تم سے جھوٹ بول سکتا تھا، میں تمہیں نہ بھی بتاتا تو تمہیں یہ نہ پتہ چلتا، اور میں ایک دھوکے دہی میں خوش فہمیوں میں رہ کر زندگی کو لے کر چلتا رہا۔ مگر نہیں عفیفہ، سچ ایک نہ ایک دن تو سامنے آنا ہی ہوتا ہے۔ عفیفہ کہنے لگی، کل کوئی اور لڑکی اٹھ کے آپ سے محبت کا دعویٰ کرے گی، اور وہ کہے گی کہ میں آپ کے لیے جان دے رہی ہوں، تو کیا آپ اس سے بھی نکاح کریں گے؟ اسے بھی اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے؟ بولا، پاگل ہو گئی ہو، تانیہ کے ساتھ میرا ایک عرصہ گزرا ہے اور میں نے اس سے شادی کا وعدہ کیا ہوا تھا۔ تم جانتی ہو ہماری شادی کن حالات میں ہوئی۔ اگر یہ سب نہ ہوتا تو یقیناً میں تانیہ کے ساتھ پوری دھوم دھام سے شادی کرتا۔ عفیفہ، تمہیں ان سب باتوں کو سمجھنا ہوگا۔ میں تمہاری کسی قسم کی کوئی حق تلفی نہیں کروں گا، نہ میں تمہاری وجہ سے تانیہ کو چھوڑنا چاہتا ہوں، اور نہ ہی تانیہ کی وجہ سے تمہیں، اس لیے پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ عفیفہ شاذم کی باہوں سے پیچھے ہونے لگی، مگر اس نے اپنی گرفت کو مضبوط کر لیا۔ بولا، نہیں، اس طرح نہیں چھوڑوں گا تمہیں، نہ خود سے دور ہونے دوں گا۔ تم میری زندگی کا ایک حصہ بن گئی ہو جس کے بغیر میں ادھورا ہوں۔ بولی، نہیں، آپ میرے بغیر بھی مکمل ہیں۔ شاذم بولا، کیا کوئی دوسرا انسان کسی اور کی کمی کو پورا کر سکتا ہے؟ ہر انسان کی اپنی جگہ اور ویلیو ہوتی ہے۔ عفیفہ، جس کے چہرے پر صرف خاموشی تھی
اور اس کی آنکھوں سے آنسو ایسے بہ رہے تھے جیسے پانی مسلسل بہ رہا، مگر وہ منہ سے کچھ بھی نہ بول پائی۔ شاذم بار بار اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، عفیفہ، جیون ساتھی کا مطلب زندگی کے ہر دکھ سکھ میں ایک دوسرے کی ڈھال بن کے اس کے ساتھ کھڑے رہنا، نہ کہ اسے کسی بھی ایسے موڑ پہ آ کے چھوڑ دینا۔ وہ بس آنکھوں میں شکوہ لیے رو رہی تھی کہ کیا اس نے شاذم کو اپنانے میں یا اسے محبت دینے میں کوئی کمی چھوڑی تھی جو اس نے یہ ظلم کر دیا۔ ابھی شادی کو 15 دن ہوئے، کون سی ایسی لڑکی ہے جس کی نئی نئی شادی ہو اور اس کے سر پہ سوتن بھی آ جائے؟ اس نے اپنے منہ سے گلے شکوے کا کوئی لفظ ادا نہ کیا، بس خاموش ہو گئی۔ اور سب سے بڑی سزا جو ہوتی ہے وہ آپ کی خاموشی ہی ہوتی ہے آپ کے پارٹنر کے لیے۔ شاذم اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے بولا، عفیفہ، کچھ تو بولو، غصہ کرو، چیخو، چلاؤ مجھ پہ، بے شک مارو مجھے، مگر یوں خاموش نہ ہو، تمہاری خاموشی مجھے کھا رہی ہے۔ عفیفہ نے ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائی اور بولی، آپ نے کچھ نیا تو نہیں کیا؟ اس سب کے لیے تو میں مینٹلی طور پر پہلے ریڈی تھی، کیونکہ آپ نے پہلے دن مجھے یہ بتا دیا تھا کہ آپ کسی اور سے محبت کرتے ہیں، اور یہ اب جب کہ آپ نے اس کو اپنا لیا ہے تو میں خوش ہوں اس بات پہ کہ آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا، بلکہ آپ نے اپنی محبت کو ایک پاک رشتے کا نام دیا۔ آپ نے اسے بیوی بنایا، اپنے نکاح میں لے کر آئے، اور مرد کی مردانگی یہی ہے کہ وہ جس عورت سے محبت کرے پھر اسے اپنا نام بھی دے۔ اور دکھ مجھے اس بات کا ہے کہ آپ کو تانیہ کو پہلے ہی اپنا لینا چاہیے تھا، بس باقی جو اللہ کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ وہ بولی، اب مجھے نیند آ رہی۔ شاذم کہنے لگا، لیکن مجھے تو نہیں آ رہی، مجھے تو اپنی بیوی کی باہوں میں سکون چاہیے۔ شاذم جو اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا تھا عفیفہ کو نارمل کرنے کی، مگر عفیفہ کا دل بنجر سا ہو چکا تھا۔ نہ جانے وہ کیا کچھ اپنے دل میں سوچ چکی تھی جو بظاہر ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ شاذم اپنا ڈریس چینج کرتا نائٹ سوٹ پہنے کمرے میں آیا، لائٹ آف کرتے وہ بیڈ پر سیدھا لیٹا۔ عفیفہ سے کہنے لگا، آج میرے سینے پہ سر رکھ کے نہیں لیٹو گی؟ عفیفہ جو بس ایک رپورٹ کی طرح اس وقت باتیں مان رہی تھی، وہ اٹھی، شاذم کے قریب ہوئی، اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے اس کے ماتھے پر چھوم کر بولی، آپ جہاں رہیں، جس کے ساتھ بھی رہیں، میرے دل سے دعا ہے آپ ہمیشہ خوش رہیں۔ میں کبھی بھی آپ کی خوشیوں میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتی۔ یو نو آئی لو یو سو مچ شاذم۔ بھیگے ہوئے لہجے میں وہ اپنی محبت کا اظہار کرتی، شاذم کے دل میں مزید گھر کرتی چلی گئی۔ وہ اسے باہوں میں بھینچتا بولا، سچ پوچھو، اب مجھے بھی تم سے بہت محبت ہو گئی۔ میں یہ 2 دن تم سے دور رہا ہوں تو تم ایک پل کے لیے میرے دماغ سے، میرے دل سے نہیں نکلی۔ ہر وقت میری سوچوں میں تم رہنے لگی ہو۔ تمہاری اپنائیت نے مجھے اپنا گرویدہ کر لیا، اور دیکھنا وقت گزرنے کی دیر ہے، سب کچھ ایسے نارمل ہو جائے گا، اور میری محبت تمہیں کبھی کسی چیز کی کمی کا احساس نہیں ہونے دے گی۔ عفیفہ اس کے سینے میں منہ چھپائے رو رہی تھی۔ اس کی سسکیوں پر شاذم بولا، خوش رہنے کی دعائیں بھی دے رہی ہو اور یوں رو کر مجھے اذیت بھی پہنچا رہی ہو۔ عفیفہ نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے اپنے آنسو صاف کیے اور بولی، میری وجہ سے آپ کو کوئی دکھ نہیں پہنچے گا آج کے بعد۔ وہ کروٹ بدلے سو گئی۔ صبح ہوئی، ابھی شاذم نے عفیفہ کو منع کیا تھا، گھر میں کسی کو وہ کچھ نہیں بتائے گی، وہ سارے گھر والوں کو خود سچ سچ بتا دے گا۔ مگر شاذم کیا جانتا تھا، اسے لگا اس نے عفیفہ کو سب کچھ بتا دیا ہے تو اب کسی حد تک اس کی پرابلمز سالو ہو چکی ہے، مگر اصل مسائل تو اب شروع ہونے والے تھے، اور یہ شاذم کی زندگی کا سب سے کڑا امتحان تھا جو اس کی زندگی میں شروع ہونے والا تھا۔ صبح ان کی آنکھ دیر سے کھلی کیونکہ رات تو اس طرح دونوں کی گزری، اور ویسے بھی آج اسے ڈیوٹی سے چھٹی تھی۔ فریش ہوتے دونوں کمرے سے باہر نکلنے لگے۔ شاذم نے عفیفہ کو بازو سے کھینچا اور اپنے سینے کے ساتھ لگاتے کہنے لگا، عفیفہ، تمہیں اس بات کی خوشی نہیں ہے کہ تمہیں ہر بات سچ سچ بتاتا ہوں؟ میں نے اپنی زندگی کا کوئی پردہ نہیں رکھا تم سے۔ تمہاری خاموشی مجھے کھا رہی ہے، جانتا ہوں یہ سب آسان نہیں ہوتا، مگر دیکھو نا، تم مجھ سے یوں ناراض تو تب ہونا جب میں تمہیں تمہارا حق نہ دوں، زیادتی کروں کسی قسم کی۔ میں تمہیں ہر لحاظ سے اپنی زندگی میں ایک بیوی کا مقام دوں گا، یہ وعدہ ہے میرا تم سے۔ بولی، کوئی بات نہیں ہے شاذمہ، بلا وجہ پریشان ہو رہے، میں ٹھیک ہوں۔ میں بس یہ سوچ رہی ہوں کہ آپ ماموں اور ممانی جان کو کیسے بتائیں گے سب، اور یہ سب
सच बताने के लिए, फिर सबका रिएक्शन क्या होगा? मेरी तरफ से आप बेफिक्र हैं, मेरी तरफ से किसी किस्म का कोई रिएक्शन ऐसा नहीं होगा जिससे आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो, बल्कि मैं कोशिश करूँगी कि मेरी वजह से आपकी ज़िंदगी में आने वाली तमाम रुकावटें ख़त्म हो जाए। बोला, क्या मतलब इस बात का? तुम्हारी वजह से कौन सी रुकावटें? तुम तो मेरे लिए बाइसे सुकून हो। खैर, कहने लगी, चले नीचे, पहले ही काफ़ी देर हो गई। वो दोनों एक साथ बाहर आए, वजाहत साहब और सब लोग नाश्ते की टेबल पर ही थे। छुट्टी वाले दिन अक्सर नाश्ता उनका लेट होता। बोले, शाजिम तुम कब आए? रात को भी तुम्हारा इंतज़ार करते रहे। कहने लगा, बाबा लेट हो गया था ना, 2 बजे तक मैं पहुंचा कर, तब आप सब लोग सो रहे थे इसलिए। नसरीन बेगम बोली, वैसे शाजिम मुझे तुमसे गिला है, तुम मेरी बेटी को टाइम नहीं दे रहे, और देखो उसका चेहरा कैसे मुरझाया हुआ है। अफीफ़ा मुस्कुराई, बोली, नहीं मुमानी जान, शाजिम बहुत अच्छे हैं, और अब शाजिम सब कुछ छोड़ के मेरे लिए घर भी तो नहीं बैठ सकते ना। आप सबका प्यार मेरे लिए बहुत है, मुझे कोई गिला नहीं किसी से। बोली, जीती रहो, ये तो तुम्हारे बड़े दिल की बात है कि तुमने कभी आज तक किसी से गिला नहीं किया। शाजिम की छुट्टी थी। मरियम बोली, भाई ना आपके पास वक्त होता है और ना फिर बाबा कहीं लेके जाते, और ये आपका छोटा और लाडला बिगड़ा हुआ भाई, ये तो है ही नहीं किसी काम का, इसलिए आज हम सारी फैमिली आउटिंग पे जाएंगे। शाजिम मुस्कुराकर बोला, डन हो गया। मरियम अफीफ़ा को कहने लगी, अफीफ़ा जल्दी से रेडी हो जाते, ये ना हो कि सारा टाइम घर पे गुजर जाए। वो दिन उन्होंने खूबसूरत सा एंजॉय करते हुए गुजारा, मगर अफीफ़ा जो अपने दिमाग में सोच चुकी थी वो उससे पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने बज़ाहिर तो शाजिम से ये कह दिया था कि मैं सारी सिचुएशंस को कबूल कर चुकी हूँ, मगर वो नहीं कर पाई थी। वो शाजिम को लेकर जितनी पोजेसिव हो चुकी थी, शायद ये सब उसके बस में नहीं रहा था। रात को सब लोग सोने के लिए कमरे में गए, और आज की रात अफीफ़ा ने शाजिम के साथ बहुत वक्त गुजारा। शाजिम अफीफ़ा के चेहरे की तरफ हैरत से देखता बोला, अफीफ़ा मैं कहीं जा थोड़ी रहा, तुम्हारे पास हो तो फिर आज इतना प्यार क्यों? बोली, शाजिम प्लीज़, ज़िंदगी में बस ये एक बात कभी मत भूलना कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ, और आपको शेयर करना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अज़ियत है। शाजिम का सर अपनी गोद में रखे उसके बालों को सहला रही थी। वो अब गहरी नींद सो चुका था। अफीफ़ा बड़े आराम से बेड से उतरी। जब उसे इस बात का यकीन हो गया कि शाजिम सो चुका है, उसने एक बैग जो पहले ही पैक किया हुआ था, अपनी कुछ ज़रूरी चीज़ें संभाल लिया और बिना कोई आहट पैदा किए कमरे से बाहर निकली। और सारे घर में इधर उधर देखते, पूरे घर में सन्नाटा और अंधेरा छाया हुआ था। रात का आखिरी पहर था, मगर अफीफ़ा अपने आंसू साफ करते हुए खुद को बेसहारा समझते उस घर की तरफ चारों तरफ नजरें दौड़ाते हुए वो घर का मेन डोर खोल के बाहर निकल गई, इस बात से अनजान कि ये दुनिया अकेली औरत के लिए भेड़ियों का जंगल है। वो नहीं जानती थी कि वो कहाँ जाएगी। जिसने आज तक अकेले इस घर से कदम भी नहीं निकाला था, वो इतना बड़ा कदम उठा गई। वो बस खुद को ये कह रही थी कि मैं शाजिम की ज़िंदगी से दूर हो जाऊंगी, उसे किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। वो बेवकूफ़ थी। उसका ये कदम सबकी ज़िंदगियों को किस कदर मुश्किल में डाल देगा। मगर वो रात के आखिरी पहर घर से जा चुकी थी। सुबह होते घर में क्या कहराम मचने वाला था ये कोई नहीं जानता था। जैसे ही सुबह को सूरज तलू हुआ, शाजिम अफीफ़ा की गैर मौजूदगी पर परेशान होता कमरे से बाहर आया। मगर तब तक कहानी का नेक्स्ट पार्ट अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।